بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلی کئی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینک اور جمائے لینے کے بارے میں جو تعلیمات تھی وہ ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی۔ اس کے بعد محدثین نے ایک اور ٹاپک قائم کیا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کیسی ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا، تو کسی امتی کو اگر اس کی تلاش ہو کہ آپ ہنسا کیسے کرتے تھے، مجھے اس میں بھی آپ کی پیروی کرنی ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی ماشاءاللہ کافی وافی تعلیمات اسلام میں موجود ہیں، اور اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک عنوان دے کر محدثین نے جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیسے ہوتا تھا۔ اور امتیوں کو چاہیے کہ وہ جیسے عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ویسے عادتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر جو کسی ایکٹر کا لٹو ہو جاتا ہے، اس پر عاشق ہو جاتا ہے، تو اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہنسنے اور ساری چیزوں کے اندر اس کی پیروی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ معاشرے میں عیب سمجھی جانے والی چیز کو بھی اگر اس نے اپنایا ہو ایک مرتبہ، تو اس کو بھی لوگ فخریہ اپنے اوپر اپناتے ہیں۔ چنانچہ بہت ساری پھٹی پینٹوں والے جو ایکٹر ہوا کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا پوز ان فلموں میں دیا کرتے ہیں، تو اس کو بھی باقاعدہ بازار کے اندر فیشن کی حیثیت سے چلایا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک فقیری اور عیب شمار ہونے والی چیز ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سچے عاشق رسول کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی میں پیروی چاہیے ہے، تو اس کے لیے اتباع کی شکلیں موجود ہے حدیث شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کے بارے میں حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر نہیں ہنستے تھے، ہاں تبسم فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کھل کر نہیں ہنسا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مجلسوں میں ہم لوگ قہقہے مارتے ہیں یا اتنا منہ کھول کر ہنستے ہیں کہ اندر کا کوا نظر آتا ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی کھل کر ہنسی نہیں کی، ہاں تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک لمبا عرصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، گھر کی ایک فرد اگر کسی بات کو بتاتی ہے تو اس کی اہمیت اور ہو جاتی ہے، چونکہ آدمی باہر ممکن ہے پرتکلف رہے، لیکن اپنے گھر کے اندر تو بے تکلف رہتا ہے۔ اگر اس کی بری عادت ہو تو گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ظاہر ہو ہی جایا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جم کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جم کر جو لوگ ہنستے ہیں بالکل ہنسی کے لیے ہی جو ہے تھوڑی دیر فارغ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنا منہ کھول کر ہنسے ہو کہ یہاں آپ کا جو کوا لٹکتا ہے وہ دکھائی دیا ہو۔ آپ کی ہنسی صرف تبسم ہوا کرتی تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آتا ہے کہ آپ دائب الفکر دائب الحزن تھے۔ آخرت کی مختلف چیزیں، آخرت کے مناظر آپ کے سامنے بالکل لائیو رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پیش نظر جہنم ہو، جس کے پیش نظر آخرت کے مختلف سنگین مرحلے ہوں، عذاب ہوں، وہ بھلا کھل کر ہنس کیسے سکتا ہے؟ آپ نے امت کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کے عذاب اور اخروی بہت سارے مناظر ذکر کیے، ایسا معلوم ہوتا ہے حدیث شریف سننے سے کہ آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف امت کو بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کسی درجہ جھلکی اس کی دکھائی دیتی ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر فرماتے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے آپ کھڑے ہوئے، جو غالباً چاند گرہن کی نماز تھی یا سورج گرہن کی نماز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے اور تھوڑا پیچھے ہٹے۔ تو اس وقت بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی، آج نماز میں کوئی نئی بات دیکھی؟ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جنت میں انگور کے جو خوشے ہیں وہ دکھائی دیے، میری چاہت ہوئی کہ میں توڑوں اس میں سے،
اور اگر میں توڑ کر تم کو دیتا تو قیامت تک تم لوگ کھاتے رہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کے مختلف مناظر اللہ تعالیٰ لائیو فرما دیتا تھا، مشاہد اور آنکھوں دیکھا فرما دیتا تھا۔ بلکہ بعض پیشین گوئیاں آپ کی ایسی ہیں جو قیامت سے قریب واقع ہونے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، آج سے پہلے بیان کر دیا۔ آپ ایسے بیان فرما رہے ہوتے تھے گویا آپ کے سامنے وہ واقعہ ہو رہا ہے۔ جزوی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ فلاں ایسے کپڑا اٹھاوے گا، ایسا کرے گا، ان سب چیزوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے بہت سے منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے آپ ہمیشہ ایک فکر میں، آخرت کے حزن میں، غم کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ مگر اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہنستے نہیں تھے اور صحابہ کے ساتھ انبساط نہیں کرتے تھے، ان کی ہنسیوں کے اندر جو ہے شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق تھے، اچھے اخلاق والے تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ سامنے والے کے اوپر ایسا اثر نہ پڑے جس سے وہ غم کے اندر جو ہے داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اور تبسم بھی رہا کرتا تھا، ہرگز ایسا نہیں جیسے بعض مشائخ کے یہاں ہوا کرتا ہے کہ وہ قسم کھائے ہوئے رہتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، کبھی ایک مرتبہ بھی جو ہے ہنسی اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں۔ وہ گویا بشریت سے بالاتر زندگی جینا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرماتے تھے اور زیادہ تر تبسم فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت حارث ابن عبداللہ ابن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا، جبکہ اندر بہت سارے غم تھے، بہت سارے ہم تھے، بہت ساری آخرت کی فکریں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تبسم طاری رہتا تھا۔ اب ایک صحابی کتنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اور بھی حضرات کو اس نے تبسم کرتا دیکھا ہوگا، لیکن فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ تبسم کرتا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہاں غم ایک اندر ہوا کرتا ہے اور انسان کی حالت پر وہ طاری ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا چہرہ اس طرح سے بنائیں کہ کوئی خوش آدمی بھی کہ ہماری وجہ سے غمگین ہو جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے اور خوشیاں بانٹنے کا ماحول پیدا کرو، اپنے غم بلکہ دوسروں کے غم خود لے لیا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، فیس ٹو فیس ہوا میں، تو کبھی آپ نے اپنا چہرہ چھپایا نہیں مجھ سے، اور جب بھی میں نے آپ کو دیکھا آپ میری طرف دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے۔ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آپ کی وفات سے 40 دن پہلے اسلام لائے تھے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی۔ تو گویا 40 دن میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا جس میں آپ کے سامنے ہوا ہوں، آپ کے سامنے جو ہے فیس ٹو فیس ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مجھ سے ہٹایا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھ کر تبسم نہ فرمایا ہو۔ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایک شفقت کا، ایک رافت کا آپ کا ماحول تھا، اور سامنے والے آدمی کی خوشیوں کے اندر شریک ہونا اور اپنی خوشی اس کو دینا، اس قسم کے احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بلکہ بسا اوقات صحابہ کی ایسی کبھی مجلس لگا کرتی تھی جس میں ہنسی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اٹھ کے چلے نہیں جاتے تھے اور اپنا رخ پھیر کر بیٹھ نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ اس انبساط کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکتے تو جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جاتا اپنی اسی جگہ بیٹھے رہتے تھے، جیسے کہ بہتر یہی ہے اور پسندیدہ شمار کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں انسان مشغول رہے اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی سے عمل کرتے تھے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مشائخ کا یہ معمول رہا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد آفتاب طلوع ہونے تک، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس کے بعد بھی پھر جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہو جاتا، آپ کے اذکار اور اوراد جو کچھ تھے پورے ہو جاتے، تو حضرات صحابہ اس طرف دوسری جانب حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور وہ زمانے جاہلیت کی باتوں کو یاد کر کے ہنستے تھے۔
صحابہ تو تھوڑا مزید ہنستے تھے، لیکن راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو نہیں تھے بہت زیادہ، لیکن ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے، ان کی باتوں کے اوپر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ جاہلیت کے دور کی عجیب و غریب باتیں رہا کرتی تھی، جب وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے اس وقت کے ان کے احوال تھے، اس قسم کے تذکرے ان کے رہا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ان کی باتیں کیا رہتی تھی، 2-3 باتیں حدیث شریف میں ذکر بھی کی گئی ہے۔ ایک شخص صحابی کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ایک صحابی کہنے لگے کہ مجھ کو بت نے جتنا فائدہ دیا اتنا فائدہ کسی نے جو ہے کسی بت نے اس کو نہیں دیا ہوگا۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آٹے سے ایک بت بنا رکھا تھا۔ آٹے کی ایک خاص آئٹم ہوتی ہے جس کو حیث کہا جاتا ہے عربی میں، یہ حلوہ نما ہوا کرتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس حلوے سے بت کی شکل اسٹیچو بنا رکھا تھا۔ پھر جب قحط کا زمانہ آیا اور کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے بت میں سے توڑ کے تھوڑا سا کھاتا تھا، تو صحابہ اس کو سن کر ہنستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر تبسم فرماتے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ بت رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا 2 لومڑی آئی اور ٹانگ اٹھا کے اس نے بت کے سر پر پیشاب کیا دونوں نے، تو اس دن سے میرے دل میں بت کی نفرت پیدا ہو گئی اور میں سیدھا آپ کے پاس آیا اور اسلام لے آیا۔ تو اس کو دیکھ کر آپ بھی تبسم فرماتے اور بتوں کی یہ درماندگی، عاجزی، کچھ نہ کر سکنے کی ان کی یہ حالت دیکھ کر سنا کر جو ہے صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں موڑ لیتے تھے، آپ تبسم فرماتے تھے اور کنٹینیو آپ کے منہ کے اوپر جو ہے تبسم رہا کرتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم کے درجے کا تھا، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کا اچھا ماحول تھا۔ چنانچہ قتادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے، ان کی ہنسی کی مجلس لگتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی صحابہ بھی ہنسا کرتے تھے، مگر ہنسنے کے موقع کے اوپر بھی ایمان ان کے دل میں پہاڑ کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی ایمان کی عظمت غائب نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے نہیں ہنستے تھے جیسے دنیا میں مشغول ہونے والا اور آخرت سے غافل ہونے والا ہنستا ہے۔ ان کو اپنی موت تب بھی یاد رہتی تھی، مرنا ہے اللہ کے حضور کھڑا رہنا ہے، اس چیز کو ہمیشہ وہ اس وقت بھی یاد رکھتے تھے۔ یعنی ایسی ہنسی جو آخرت سے غافل کر دے، یہ حضرات صحابہ میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں صحابہ آپس میں بیٹھ کے ہنستے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت پہاڑ جتنی ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت بلال ابن سعد کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحابہ میں ریس لگتی تھی دوڑنے کی، ایک دوسرے سے جو ہے ہمارے یہاں نہیں ریس ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر دوڑنے میں کون مقدم ہو جائے، کون پہلا نمبر آئے، تو صحابہ بھی کبھی کبھی ایسی ریس لگایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی قمار، جوا، پیسہ، شرط وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، بس ایک جہاد کی تیاری کے طور پر یہ حضرات دوڑتے تھے۔ تو حضرت بلال ابن سعد جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرات صحابہ اس طرح دوڑ کر نمبر آنے پر پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ یعنی ہنسی کا، خوشی کا ماحول بنانا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن وہ ہنسی بری ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے اور دنیا میں ایسا مشغول کر دے کہ نہ نماز یاد رہے نہ ذکر یاد رہے۔ آج کل کامیڈی کی بہت ساری فلمیں نکلی ہوئی ہیں اور بہت ساری سیریلیں نکلی ہوئی ہیں، لوگ اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو موت بھی یاد نہیں رہتی، نہ آخرت یاد رہتی ہے، نہ حشر و نشر یاد رہتا ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ایسے دیکھنے والوں کو اگر کوئی موت کا تذکرہ چھیڑ دے تو غصہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مزے کو کرکرا مت کرو، ہم کو ہنسنے دو، کامیڈی جو ہے اس کو دیکھ کر ہمارے وجود کو سہلانے دو۔ مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا میں اتنا ہنسنے میں مشغول ہو جائے کہ اسے ایک کڑا بنا لے، اس کو ایک آرٹ بنا لے۔ آج ہنسانا اور ہنسنا ایک آرٹ بن گیا ہے، چنانچہ باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ مجلس میں لوگوں کے درمیان میں ہنسی کیسے ہو، لوگ جو ہے پیٹ پکڑ کر کس طرح سے ہنسے، حالانکہ یہ سب غفلت والی ہنسی ہے، اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ مسلمان کے چہرے پر تبسم ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مسلمان سے خوش چہرہ ملنا یہ پہلی نیکی ہے، یعنی آپ کا چہرہ غمگین نہیں ہونا چاہیے، مسلمان سے ملو خوش چہرہ ملو، اسے یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ اس آدمی کے دل میں میرے تعلق سے کچھ
ایسی چیز ہے جو کینہ کپٹ والی ہو، سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو، تو خوش چہرہ ملنا، اسمائل کے ساتھ ملنا اور ہنسی یعنی تبسم کے ساتھ ملنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا ہوا کرتا تھا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کی عادت بری ہو گئی ہے تو اسے آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم والی ہنسی اپنی زندگی پر قائم کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عادات میں بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی عطا فرمائے جیسے ہم عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا